کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئنسٹائن کوئی ٹاپر تھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلب ایجاد کرنے والا سائنٹسٹ تھامس ایڈیسن اپنی کلاس کا سب سے لائق بچہ تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے سچ سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو پہلے کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ کیا ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں یا آنے والے کل کا غلام بنا رہے ہیں؟ آئیے حقائق جانتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن، نام تو جانتے ہوں گے، فزکس کا باپ، لیکن اسکول میں انہیں سست اور نالائق کہا گیا۔ تھامس ایڈیسن، جنہوں نے بلب دریافت کیا، صرف 3 مہینے اسکول گیا، ٹیچر نے کہا اس کا دماغ خالی ہے اور انہیں بھی اسکول سے نکال دیا گیا۔ روئنجن، جنہوں نے ایکس رے دریافت کیا، انہیں اسکول سے نکال دیا گیا کیونکہ اسکول والوں کو لگتا تھا کہ یہ بھی الگ سوچتے ہیں۔ ہینریچ ہرٹز، جنہوں نے ریڈیو ویوز دریافت کی، ان کے لیے بھی کردار اور سوچ زیادہ اہم تھا نہ کہ رٹا مارنا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارے سائنٹسٹ ٹاپرز تھے، ہمارے کلاس کے بچے جو کہ ٹاپرز ہیں وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنتے؟ ہمارا سسٹم جینیس نہیں بلکہ غلام پیدا کر رہا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سسٹم شروع کہاں سے ہوا؟ آئیے ہسٹری جانتے ہیں۔ یہ اسکولنگ سسٹم بچوں کو انٹلیکچوئل بنانے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک پرشین ماڈل ہے جو 19 سینچری میں شروع ہوا، جس کا مقصد غلام پیدا کرنا تھا۔ ایسے غلام پیدا کرنا جو بنا سوال کے حکم مانے، جو ایک گھنٹی یعنی بیل بجانے پر کام شروع کرے اور کام ختم کرے، نہ کہ سوال جواب۔ ملٹری اور فیکٹریز کے لیے غلام بن سکے، لیکن افسوس 200 سال گزر گئے، دنیا بدل گئی، لیکن ہم آج بھی وہی کے وہی ہیں۔ دا گریٹ ٹریپ اینڈ سائیکولوجی۔ ہر بچے کی سائیکولوجی الگ ہوتی ہے۔ آرٹ بنانا، پینٹنگ بنانا، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، لیکن اسکول ہر بچے کو ایک ہی لکڑی سے پھاندتا ہے۔ یہاں اسکلز کی کوئی جگہ نہیں، صرف نمبرز کی دوڑ ہے۔ جہاں پیرنٹس اور ٹیچرز بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے دوسرے سے زیادہ نمبر لانے ہیں، تو ہمارے بچے کہاں سے گرو کریں گے؟ اور یہی ایجوکیشن سسٹم ہمارے بچوں کی کریٹیوٹی کو ختم کر رہا ہے۔ آپ نے کتنا سیکھا یہ اہم نہیں، آپ نے دوسرے سے کتنے زیادہ نمبر لائے یہ اہم ہے۔ یہ ایجوکیشن نہیں، انٹلیکچوئل کمپٹیشن ہے جو بچوں کی کریٹیوٹی کو قتل کر رہا ہے۔ پاک انڈیا اسکول ورسز ماڈرن ورلڈ۔ انڈیا اور پاکستان کے کافی اسکول آج صرف ڈھابے بن چکے ہیں۔ دنیا میں بچے اے آئی، روبوٹکس، ٹیکنالوجی اور کوڈنگ سیکھ رہے ہیں، اور ہم آج بھی وہی پرانی راجوں کی جنگیں اور تاریخیں یاد کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی وہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، نہرو رپورٹس، قائد اعظم کے پوائنٹس، جو کہ بعد میں لاسٹ لائن میں جن کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ معنی رکھتی ہی نہیں، کیونکہ وہ سب تو کینسل ہو گئی تھی۔ کہیں نہرو نہیں مانتے تھے تو کہیں جناح، اور آج ہم سب، ہمارے بچے وہی چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی سکھانے کے بجائے اسکول اسپیچ کمپٹیشن، ایکسٹرا کوکریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو، پیرنٹس کو یہ سمجھایا جا سکے کہ ہمارا اسکول سب سے بیسٹ، جو کہ ایک مارکیٹنگ اسٹنٹ ہے۔ آئیے جانتے ہیں ایتھکس اور صفائی کے حوالے سے ہمارے بچوں اور پیرنٹس کا کیا خیال ہے۔ صفائی کرنے والے کو ہم ہمیشہ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جب ایک بچے کو، جب وہ کلاس میں جاتا ہے، اس کو صبح صبح ہر چیز صاف صفائی کی ہوئی ملتی ہے، تو وہ اس کا دھیان کبھی بھی صفائی کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، اسکول میں اگر بچہ کچرا پھینکتا ہے تو اسے کوئی نہیں روکتا، کیونکہ صفائی کرنے والا آئے گا اور صفائی ہو جائے گی۔ اسے کیا، وہ تو جب دوسرے دن آئے گا اسے تو ہر چیز صاف ملے گی۔ جاپان میں بچے اپنا کلاس روم خود صاف کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے پیرنٹس ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے کچرا اٹھوایا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو صرف آرڈر دیں، لیکن انسانیت کی عزت کرنا ہم انہیں نہیں سکھاتے۔ بزنس آف ڈگریز۔ یہ اسکول ایجوکیشن نہیں بلکہ پیپرز بیچ رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ ہر 2 سال بعد بک کا کور چینج کر دیا جاتا ہے، پیپر کوالٹی انہانس کر دی جاتی ہے تاکہ بک کی پرائس بڑھائی جائے۔ بک کے اندر کیا مٹیریل ہے اس سے کسی کو کیا، ہم تو وہی 50 سال پرانا سلیبس پڑھ رہے ہیں۔ اگر بچوں کو اسکل سکھا دیا تو وہ جاب مانگیں گے، سسٹم سے سوال کریں گے، اگر جاب دینی پڑی تو پھر کرپشن کون کرے گا؟ تو اس لیے انہیں ڈگری کے پیچھے لگائے رکھو۔ آئیے جانتے ہیں کیا آپ کے بچے بھی اس سلیوری کا حصہ بن رہے ہیں؟ یہ ڈگری صرف ایک
رسید ہے اس خرچے کی جو آپ نے اپنے بچوں کی سوچ کو قید کرنے کے لیے بھری ہے۔ اپنے بچوں کو مارکس کی قید سے نکالیں، اس سوچ سے نکالیں کہ دوسرے سے زیادہ نمبر لانے ہیں۔ اپنے بچوں کو ایسی چیزیں سکھائیں جو کل کو ان کو فائدہ مند ہوں، نہ کہ وہ جابس کے پیچھے رلتے رہیں۔